کیسر احمد راجہ صاحب اور ساحل ندیم صاحب کو لے کر یوتھ میں ہمیشہ ہی مثبت رجحان پایا جاتا ہے۔ کیسر احمد راجہ کے پروگرام اوپن مائک ود کیسر احمد راجہ میں پارٹیسپینٹس نے کیسر صاحب سے ساحل ندیم صاحب کے حوالے سے سوالات کیے تھے۔ اسی حوالے سے دا ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے پوڈ کاسٹ منظر عام پر آیا، جس میں کیسر صاحب اور ساحل صاحب نے مختلف موضوعات پر بات چیت کی۔ اس پوڈ کاسٹ میں علم اور دلائل کی بنیاد پر گفتگو کی گئی اور بہت سے نکات پر دونوں اہل علم حضرات نے اتفاق بھی کیا، جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دلائل کی روشنی میں گفتگو کر کے ایک سیر حاصل بحث کی جا سکتی ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کے ایک حصے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ اس کلپ میں دراصل کیسر احمد راجہ صاحب اور ساحل ندیم صاحب کے درمیان اس حوالے سے گفتگو ہوئی کہ کیا ایک گستاخ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے۔ کلپ کے دوران کیسر احمد صاحب نے بار بار یہی سوال دہرایا کہ کیا ایک گستاخ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، جس کے جواب میں ساحل ندیم صاحب نے ایک مرتبہ بھی ہاں میں جواب نہیں دیا۔ آئیے ویڈیو کے اس حصے کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ لیکن ایسی گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ سر بات میں That's my disagreement. Now conclusion کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ بولتی ہے اور سمجھتی ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں۔ I'm interested in that part. You want me to say those things which Camera- I'm not gonna say because I know the sensitivity of my own faith has lines on which the faith is constituted. ٹھیک ہے کہ گستاخ جو ہے اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ That is all what I'm trying to understand. If that is your view, convince me on that. That'd be fine. I tried to 3-4 times. I'm not convincing کہ گستاخ کے ساتھ شادی کریں جا۔ ذاکر نائک نے یہ والا فتویٰ دے دیا تھا کہ وہ آج کل کی کرسچنز نہیں ہیں۔ خیر اگر آج کوئی گستاخ ہے تو نہیں۔ گستاخ کا لفظ میں نے تو لیا ہی نہیں سر، میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں۔ ٹاپک کیا ہے ہمارا، کس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نبی کی گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی ہے، تو میرا ایمان ہے اگر میں اس کو کہوں کہ آگے سے یار تم غلط کہہ رہے ہو، دیکھیں that is for me to see that. ہاں آپ اپنے ایمانی طور کے اوپر یہ مانے ضرور، ان کی بھی اگر بیوی ان کی گستاخ بھی ہوگی تو ان کو بھی طلاق دینی پڑے گی نا۔ گستاخی تو کسی بھی لیول کے اوپر شادی نہیں مینٹین رکھ سکتی۔ That's my disagreement. بات کرنی سی بات ہے۔ پاکستان میں بلاسفیمی کے بڑھتے ہوئے جرائم اب کسی سے ڈکے چھپے نہیں رہے۔ اسی حوالے سے عبد الوارث گل صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بلاسفیمی مقدمات کی تاریخ بتاتے ہوئے موجودہ حالات اور بلاسفیمی بزنس کے حوالے سے بھی بات کی۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے کی اپنی سازشیں ہیں۔ ایف آئی اے نے تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر پہلی بار جو ہے یہ کارروائی کرنا شروع کی، اور اس کے بعد ان کے خلاف پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے۔ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، راولپنڈی میں، اور یہاں تک کہ 400 افراد پکڑے جاتے ہیں، ان کے خلاف انکوائریز ہوتی ہیں، موبائل سے ڈاٹا نکلتا ہے، ڈی این اے ہوتا ہے، فرینزک ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے، اور ان کو سزائیں سنا دی جاتی ہیں۔ آج ہمارا دیندار طبقہ، جہاں میں علامہ صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہاں علماء اکرام سے میں یہ شکایت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی تاخیر کر دی ہے کہ پورا پاکستان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہاں کوئی بلاسفیمی بزنس گینگ کام کر رہا ہے، جبکہ علامہ صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ 2023 میں علامہ صاحب کے پاس یہ تمام شواہد لے کے گیا تھا کہ علامہ صاحب یہ ہو رہا ہے، لیکن علماء اکرام کہہ رہے تھے کہ بالکل کام کرتے رہیں لیکن اس کو پبلسائز نہ کریں، کیونکہ ہماری عوام اتنی باولی ہے کہ یہ اتنی کیوریوسٹی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، کس طرح کا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ جب اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو اس گند کے اندر یہ مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء اکرام یہ کہتے رہے کہ اس کو پبلسائز نہیں کرنا، آپ اپنے کام کرتے رہے، اور اچانک 2024 جنوری میں ایک نیشنل ادارہ جو ہمارا قومی ادارہ ہے، اس کی ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ لیک ہوتی ہے، اور اس رپورٹ کو ایک بیانیہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا گینگ ہے جو کام کر رہا ہے۔ یہ 2024 سے پہلے کہاں تھے؟ ہمارے پاس ایسے ملزموں کے والدین کی، مجرموں کے والدین کے ایسے معافی نامے ہیں کہ جس میں انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ ہاں ہمارے بچوں سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم معافی نامہ لکھ کے دیتے ہیں، آپ کوئی معافی کی صورت نکالیے۔ جب علماء کرام سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس میں ہم بے عمل ہو سکتے ہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، بے غیرت نہیں ہو سکتے ہم۔
ڈاکٹر تیمور صاحب نے گزشتہ دنوں ایکس پر ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کیسر احمد راجہ اور راؤ عبدالرحیم صاحب کی تصویر لگائی گئی تھی۔ اس ٹویٹ پر صارفین نے تو پروفیسر صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا ہی تھا، اس پر کیسر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا اور بالآخر کیسر صاحب نے اس پر اپنا ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دیا۔ کیسر صاحب نے اپنی شخصیت پر ہونے والے ذاتی نوعیت کے اٹیک کا جواب انتہائی علمی انداز میں دے کر ایک مرتبہ پھر علمی ماحول کو پروان چڑھایا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ کیسر احمد راجہ صاحب نے اس ویڈیو میں کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں وہ ہوں جس سے آپ ڈبیٹ کرنے سے بھاگتے ہیں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں آپ کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ملوں نہ ان سے جی گھبرائے، ملوں تو آنکھ چراؤں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، سم تھنگ امنگ دوز لائنز، کہ میرے بارے میں آپ کچھ کہنے سے باز آ بھی نہیں سکتے اور مجھے فیس بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے بلاک کر کے میرے بارے میں ایسی آپ تصویریں لگاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے یہ بڑے بڑے دہشت گرد جن کا میں نے نام لیا وہ اپنی قبروں میں بے چین ہو رہے ہوں گے، وہ تو ویسے ہی ہو رہے ہوں گے لیکن اس حرکت سے زیادہ ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے ماننے والے اب اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو بلاک کر کے ان کے بارے میں ایسی وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں سے اپنی تشفی کر رہے ہیں۔ ہم تو مارنے والے تھے تو بھوک سے مار دیا کرتے تھے، چمڑیاں اتارا کرتے تھے، بیگار کیمپوں میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ آپ کے نظریات جناب۔ ایک میں آپ کو اور بات یاد دلاتا چلوں کہ میں وہ ہوں جس کے ساتھ ملائیشیا جاتے ہوئے آپ نے کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً کوئی 110 ملین کے لگ بھگ لوگ اتنے تھے جو آپ لوگوں نے یا جن کے نظریے کو آپ کیری کرتے ہیں انہوں نے مار دیے تھے۔ تو آپ نے کہا یہ ایگزیجوریٹڈ فگر ہیں، جس کے جواب میں میں نے کہا کہ چلے لیٹس سلیش دیٹ بائی ہاف، 55 ملین۔ آپ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ میں نے کہا 22.5 ملین۔ آپ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ میں نے کہا 10 ملین۔ آپ نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ میں نے کہا ایک بندہ، آپ نے کہا نہیں ایک سے تو زیادہ ہی تھے، لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے ایک سے کتنے زیادہ تھے۔ بلاسفیمی مقدمات کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پروپیگنڈا کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ بلیک ہول کے نام سے قائم ادارے نے حال ہی میں ایک پروگرام کیا جس میں بلاسفیمی ملزمان کے فیملی ممبرز کو بلا کر ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا۔ اس انٹرویو میں ایک کیس کی داستان سنائی گئی جس پر کیسر احمد راجہ صاحب نے بھی اپنا کلپ ریکارڈ کرایا۔ اس کلپ میں راجہ صاحب نے کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ سیکولر فلتھ اکٹھا ہو جائے اور پرویز ہود بھوئے کا ادارہ اس میں شامل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو دوبارہ ایک ریسرجن سٹارٹ ہوئی ہے جس میں یہ بی بی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بتا رہی ہے کہ کتنا ظلم ہوا اور وہاں پہ جو جرنلسٹ صاحب ہیں وہ بھی سارے ایکیوز دیے جا رہے ہیں بیچ میں۔ میں اس میٹنگ میں موجود تھا جہاں پہ ساری انفارمیشن سامنے رکھی گئی۔ 78 پیجز کی 78 پیجز کی فورینزک رپورٹ ہے جس میں وہ تصاویر بھی ہیں جس عالم دین کے سامنے وہ رکھا گیا، تو عالم دین بھی ایک دفعہ اپنا سر پیٹنے لگے کہ یہ میرے سامنے یہ ہے، تصویروں کے اوپر ہاتھ رکھو، مجھے صرف جو باقی انفارمیشن تحریر میں مجھے وہ دکھاؤ، تصویریں وہ بھی نہیں دیکھ سکے کہ وہ جو تصویریں نکلی ہیں بیچ میں سے 78 پیجز کی رپورٹ ہے جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باقی اس حد تک یہ گر چکے ہیں کہ اہل بیت کی خواتین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صاحبزادی، اور عام صاحبزادی نہیں، وہ صاحبزادی جنہوں نے کربلا کو دنیا کو بتایا کہ وہاں پہ ظلم کیا ہوئے تھے اہل بیت کے ساتھ، ان کا نام مبارک جسم کے کس حصے پہ لکھا ہوا تھا، یہ سارا اس رپورٹ میں موجود ہے۔ اور اس فیملی نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ یہ اس فورینزک رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ جھوٹ بولنا کہ یہ سارا اینیکڈوٹل ایویڈنس، وہ یہاں گئے فلاں یہ مارا وہ کیا سارا، جس کا نہ کوئی گواہ نہ اس کو کوئی پتا کہ کیا بات ہوئی کیا نہ ہوئی۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ اگر وہ فورینزک رپورٹ جھوٹی ہے تو اسے عدالت میں چیلنج کرو، اور جنہوں نے فورینزک رپورٹ بنائی ہے ان پہ 295C کا کیس کر دو، بات ختم، میں کر دوں گا ان پہ، چیلنج تو کرو۔ لیکن یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے کہ جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں ان کو عدالتوں میں ایکسیپٹ کرو، ان کو چیلنج ہی نہ کرو، سوشل میڈیا پہ تصویر بہاتے پھرو، اور ساتھ پرویز ہود بھائی کا ادارہ، شرم نہیں آتی پرویز ہود بھائی کو؟ پہلے بھی پورا پروگرام اس پہ کرا دیا، ہادی علی چٹھا کو بلا کے، اب دوبارہ سے وہی حرکتیں سٹارٹ کر دی کہ لوگوں کو بس ایموشنل کرنا ہے ایک دفعہ۔